يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے آیت درود تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. گزشتہ 3 جمعوں سے آپ کے سامنے انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک عظیم سنت نکاح، اس کے فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. پھر اس کے بعد کس پر نکاح واجب ہے اور کب نکاح جو ہے وہ کرنا مستحب ہے اور کب کرنا یہ واجب ہے. نکاح کیا انسان کے لیے ضروری ہے؟ نکاح کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کن کن گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے؟ نکاح کی سنت ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے. اور وہ بزرگان دین کے جنہوں نے نکاح کیے تو بعد از وصال انہیں عظیم مرتبہ اور پبر فائز دنیا نے خواب میں دیکھا. اسی طرح گزشتہ جمعے کے موقع پر آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت نکاح، رشتہ جب آئے تو وہ کیسا ہونا چاہیے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے کا آنا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جن کی بچیاں 16 سال کی عمر میں لگ جاتی ہیں اور رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم نعمت سے نوازا. اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ بہتر سے بہتر کے انتظار میں اور اس کی تلاش میں جب مسلمان ان رشتوں کو ٹھکراتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان سے لے لیتا ہے. پھر بالآخر بچیوں کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، ان کی عمر ڈھل جاتی ہے اور پھر رشتے آنا موقوف ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جب بھی کوئی بہتر اور اچھا رشتہ آئے، نہ مال دیکھیں، نہ کوئی لڑکے کے اندر زیادہ حسن و جمال دیکھے، بلکہ اچھی سیرت، اخلاق اور اس کا دین دیکھ کر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے. اور عزیزان گرامی، یہ تو ہمارے دور کے اندر ایسی روایت پڑ گئی، ورنہ گزشتہ دور کے اندر جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی متقی اور پرہیزگار لوگوں کو تلاش کرتے تھے، چاہے وہ غریب ہوں چاہے وہ مفلس ہوں. لیکن بڑے بڑے جو اسلامی سلطنت کے عادل بادشاہ، نیک بادشاہ، عابد و زاہد بادشاہ، وہ تلاش کرتے تھے کہ ہمارا بننے والا داماد جو ہے یہ اللہ سے ڈرنے والا. اور اپنی بچیوں کی تربیت بھی وہ اتنی اعلیٰ کرتے تھے کہ وہ بچیاں بھی جب کسی کے گھر جاتی تھی تو وہاں اس جگہ کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا دیتی تھی. ایک بادشاہ کی بیٹی کا واقعہ میرے ذہن میں اچانک آیا کہ ایک بادشاہ نے، اسلامی سلطنت کے حاکم نے، جو عابد تھا، زاہد تھا، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ایک شہر کے بہت غریب شخص سے. وہ شخص نیک بہت تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا،
اور دنیا کے اندر ولایت کے اس کے شہرے تھے، لیکن مال اس کے پاس بالکل نہ تھا۔ ایسی حالت تھی کہ ایک وقت کا کھانا کھاتا، دوسرے وقت کا کھانا نہ ہوتا تھا، 2 وقت کا کھاتا تو تیسرے وقت کا نہ ہوتا تھا۔ لیکن بادشاہ نے اس کی نیکی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے طے کر دیا، اور وہ بیٹی بھی کیسی اللہ سے ڈرنے والی تھی کہ جس رات نکاح ہوا، خدا کی قسم وہ کیا لوگ تھے، ہماری تو عقلوں سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس طرح کے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، اور اپنی بچیوں کی تربیت بھی انہوں نے کیسے کی ہوگی۔ جب سہاگ رات کی وہ رات جو دلہن کی پہلی رات ہوتی ہے، اس رات جب وہ لڑکی جو ہے، دلہن جو ہے اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ٹیبل پر آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ وہ آدھی روٹی کو دیکھ کر وہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، یہ آدھی روٹی کیسی ہے؟ وہ شوہر کہنے لگا کہ یہ روٹی جو ہے میں نے بچا کر رکھی ہے، میرے کھانے کے بعد میں کام آئے گی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم وہ دلہن جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور شوہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ لڑکی جو ہے غریب گھرانے میں آ کر رو رہی ہے، اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے، محل سے آئی ہے، اور نرم و نازک بستر سے اٹھ کر اس کمزور بستر پر آئی ہے، اس غریب گھر میں آئی ہے، اور گھر میں سوائے ایک آدھی روٹی کے کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ آدھی روٹی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن خدا کی قسم یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ جب شوہر نے پوچھا کہ تو اس لیے رو رہی ہے، کہا نہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے باپ نے جو ہے میرا رشتہ کیسے آدمی سے کروایا کہ جو آدھی روٹی بچا کر کل کا انتظام کرتا ہے۔ ارے میرا شوہر تو وہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، بھوک لگے تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ یہ عورتیں تھی، خدا کی قسم، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ حاکم سلطنت کی بیٹی۔ لیکن آج عزیزان گرامی ایسی بچیاں ہمیں نہیں ملتی، اس میں والدین کا بھی بہت بڑا قصور ہے۔ لیکن الغرض میں نے پہلے بھی اس پر طویل گفتگو کی، بس میں یہی کہوں گا کہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ چھوٹی عمر سے ہی بستر پر جب یہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ تصدیق بھی کریں گے کہ بچی جو ہے وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، اور بیٹا اپنی ماں سے قریب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے، بیٹا اتنا توجہ نہیں دے گا، بیٹی بھاگتی ہوئی آپ سے چمٹ جائے گی۔ آپ کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں گے، بیٹی جو ہے یہ دیکھے گی کہ ابا آئے ہیں، آوازیں نکال کر خوشی کے مارے چمٹ پر آپ کے گالوں پر بوسہ لے گی، آپ کی ساری دن کی تھکن دور ہو جائے۔ یہ بچیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کمال رکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو بچی ہے یہ باپ سے بہت اٹیچ ہوتی ہے، اور سوتی بھی جو ہے اپنے والد کے پاس ہی ہے، اس کے قرب میں سوتی ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ چھوٹی عمر سے ہی آپ جو ہے اس بچی کی تربیت کریں، اس بچی کو سکھائیں کہ بیٹا دیکھو، زندگی بھر ہو سکتا ہے تمہیں خوشحالیاں نہ ملے، زندگی بھر جو ہے تمہیں اپنی منہ مانگی مراد نہ ملے، زندگی بھر جو ہے تمہاری ہر خواہش پوری نہ ہو، بیٹا زندگی میں تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ آج جو محبت مل رہی ہے ہو سکتا ہے کل وہ محبت نہ ملے، آج جو تمہیں ہم نے لاڈ پیار سے پالا ہے ہو سکتا ہے شادی کے بعد جو ہے تجھے محنت کرنی پڑے، تجھے مشقت کرنی پڑے، تجھے بہت زیادہ روٹیاں بنانی پڑے، تجھے جو ہے گھر کے اندر صفائی کرنی پڑے، تجھے گھر کے اندر برتنوں کو دھونا پڑے۔ تو بیٹا تو پریشان نہ ہونا، ان کاموں کو بھی اللہ کی عبادت سمجھ کر کرتے رہنا، اللہ تیرے درجات کو بلند کرے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ شکایت کرتی ہیں، مولانا صاحب شادی سے پہلے تو اتنے درود پاک ہم پڑھتی تھی، شادی سے پہلے جو ہے اتنے روزے نفلی رکھتی تھی، شادی سے پہلے ہم تو اتنا ذکر و اذکار،
اور اتنی قرآن کی تلاوت کرتی تھی. اب شادی کے بعد جو ہے ہم اپنے شوہر کی خدمت میں لگ گئے ہیں. شادی کے بعد جو ہے اپنے شوہر کے کپڑے ہم دھوتی ہیں. شادی کے بعد اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں. شادی کے بعد سسرال والوں کے لیے روٹیاں بناتی ہیں. شادی کے بعد برتن میں صفائی میں ہمارا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. صرف فرض نماز کا ہمیں ٹائم ملتا ہے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ محروم نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یہ جتنا بھی تم گھر کا کام کرتی ہو، یہ ساری خدمات کرتی ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر لمحے جو تمہارے لیے اجر و ثواب لکھتا ہی جاتا ہے. یہ سب تمہارے لیے ثواب ہے، یہ سب تمہارے لیے نفلی عبادت ہے، یہ تمہارے لیے درجات کی بلندی کا جو ہے یہ عظیم ذریعہ ہے. تو دل چھوٹا نہ کرو کہ نفلی عبادت کا موقع نہیں ملتا. یہاں پر ایک شرعی مسئلہ یہ بھی عرض کروں کہ یہ نفلی روزے کی جہاں تک بات ہے، یہ نفلی روزہ اگر شوہر منع کرے تو یاد رکھیے گا بیوی نہیں رکھ سکتی. بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ بیوی نہیں رکھ سکتی. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی شوہر کے منع کرنے پر بھی نفلی روزہ رکھے اور اس کا شوہر اس پر راضی نہ ہو تو وہ صرف بھوکی اور پیاسی رہی، اسے اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا. حدیث رسول، یعنی اتنی شوہر کی فرما برداری کا عزیزان گرامی حکم دیا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے. اب آئیے ایک اور خوبصورت پہلو، اور یہاں پر ایک المیہ بھی اور ایک غمناک بھی. کھل کے گفتگو کروں گا لیکن آپ جو ہے وہ اس کو غور سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کئی ایسے لوگ ہوں جو آج سے پہلے اس چیز کو نہ سمجھتے ہوں، لیکن آج الحمدللہ یہ بات ان کی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. جب کسی بچی کا ہمارے گھر پر رشتہ آتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پسند ہوتی ہے لڑکی کی، ہم سامنے رشتہ بیچتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لڑکی سے یا لڑکے سے ہر چیز پوچھتے ہیں. مثال کے طور پر لڑکا ہے، اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھائی تیری تنخواہ کتنی ہے، یہ بھی پوچھنا بھی چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، عمر بھی پوچھ لی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کتنے بھائی بہن ہیں، یہ بھی پوچھنا چاہیے. پھر خاندان پوچھتے ہیں، پھر اس کے اندر جو برادری ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں، ہر چیز پوچھتے ہیں، لیکن نہیں پوچھتے تو اس کا دین اور اس کا مذہب نہیں پوچھتے. وہ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہاں یاد رکھیے گا الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، لہٰذا ہماری بیٹی کا رشتہ ہو تو اہل سنت کے ساتھ ہی، ہماری بیٹی کا رشتہ ہو تو سنیوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کریں. آئیے میں آپ کو کنز الایمان شریف کی حدیث پاک سناتا ہوں. والیوم نمبر 11 حدیث نمبر 32,589. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے بد مذہب، جو بے ادب ہیں، جو گستاخ ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو نیاز کو حرام کہتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے مبارک اولیاء کرام ہیں ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، مزارات کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے بد مذہبوں کے متعلق یہ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فلا تجالسہم، اے میرے غلاموں تم ان کے پاس مت بیٹھنا، ولا تواکلوہم، فرمایا ان کے ساتھ جو ہے تم کھانا مت کھانا، ولا تشاربہم، تم ان کے ساتھ پانی مت پینا، ولا تناکحوہم، فرمایا ان کے ساتھ نکاح مت کرنا. یہاں پر جب میں نے یہ حدیث پاک بیان کی تو ایک شخص جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے کہنے لگا مولانا صاحب ان بد مذہبوں سے مراد یہ کفار ہے، اس سے مراد غیر مسلم ہیں، اس سے مراد ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں. آپ اتنے بیٹھے ہیں، اب بتائیے کبھی ہندو نماز پڑھتا ہے یا ہندو مرتا ہے تو اس پر نماز پڑھی جاتی؟
عیسائی کبھی نماز پڑھتا ہے؟ ان کی تو اپنی الگ عبادت ہے، وہ مرتے ہیں تو کیا ان پر نماز پڑھی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث پاک میں کتنی پیاری بات فرمائی، اس وسوسے کا کلا خما کر دیا کہ کوئی یہ کہے کہ وہ یہودی ہوں گے، ہندو ہوں گے، عیسائی ہوں گے، نہیں نہیں، حدیث پاک میں واضح کر دیا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ آئیے اگلا حصہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان پر نماز مت پڑھنا، وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوا وَهُمْ، فرمایا وہ مر جائیں تو ان پر نماز جنازہ مت پڑھنا، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ نماز مت پڑھنا۔ نماز کا حکم دے کر نبی پاک علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ جماعت بھی قائم کرتے ہوں گے، وہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ قرآن بھی پڑھتے ہوں گے۔ دیکھو میرے غلاموں، ان کے کلمہ پڑھنے کی طرف مت دیکھنا، ان کی نمازوں کی طرف مت دیکھنا، بلکہ حضور علیہ السلام نے کھلا ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان پر نماز مت پڑھنا، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نماز مت پڑھنا۔ اسی کے ساتھ فرمایا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اور ان سے نکاح مت کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ بد مذہبوں کو بیٹی نہ دی جائے، نہ ان کی بیٹی لی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نسلیں خراب ہوں گی۔ کوئی بیٹھے گا، کوئی سوچ رہا ہوگا مولانا صاحب اس جمعے کے دن آپ کو اتحاد کی بات کرنی چاہیے، آپ کو اتفاق کی بات کرنی چاہیے، آپ تو یہاں بیٹھ کر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہاں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا فرقہ واریت پر ہم لعنت بیچتے ہیں۔ جب شیعہ اپنی بیٹی جو ہے وہ شیعہ کو دے سکتا ہے، جب قادیانی جو ہے اپنی بیٹی قادیانی کو دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا، جب اسماعیلی اپنی بیٹی اسماعیلی کو دیتا ہے، جب غیر مقلد وہابی اپنی بیٹی صرف انہی کو دیتا ہے، تو کیا سنیوں کا حق نہیں ہے کہ اہل سنت بھی اپنی بیٹی دے اور لے تو صرف اہل سنت کی بیٹی دے؟ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوگا، آپ فون کریں گے تو وہ جنازے میں تو آ جائیں گے، وہ آپ کی والد کی میت میں تو آ جائیں گے، لیکن جب سویم ہوگا تو آپ کا داماد کہے گا نہیں نہیں، ہم سویم کو نہیں مانتے، ہم سویم میں بیٹی کو نہیں بھیجیں گے۔ اسی طرح چیلم ہوگا تو کہیں گے ہم چیلم کو نہیں مانتے، ہم جو ہے آپ کی بیٹی کو چیلم میں نہیں بھیجیں گے۔ پھر برسی ہوگی تو کہیں گے ہم برسی کو نہیں مانتے، ہم جو ہے وہ برسی میں آپ کی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے۔ پھر غوث اعظم کی 11ویں آئے گی، ذرا بھیج دو، آج ہم نے جو ہے وہ نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، دعوت کا اہتمام کیا ہے، نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم آپ کی بیٹی کو جو ہے وہ 11ویں کی محفل میں نہیں بھیجیں گے۔ پھر ربیع الاول شریف آئے گی، آپ فون کریں گے کہ ربیع الاول شریف کا ہم نے میلاد کا دن رکھا ہے، وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم آپ کی بیٹی کو محفل میلاد میں نہیں بھیجیں گے۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا فساد ہو گیا، ایک نسل خراب ہو گئی۔ آپ دیکھیے ذرا معاشرے کے اندر غور کیجئے، لوگ کہتے ہیں اہل کتاب لڑکی سے نکاح، اہل کتاب لڑکی سے نکاح۔ علماء نے اس کے بڑے نقصانات لکھے۔ اہل کتاب یعنی عیسائی لڑکی سے نکاح کرنا، وہاں خرابیاں جہاں ہیں وہاں ایک خرابی وہ کیا ہے، جو سب سے بڑی خرابی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی اہل کتاب عیسائی لڑکی سے نکاح کرتا، اور علماء کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نکاح تو اس نے کر لیا، اب کیا ہوتا ہے، اب جو ہے وہ تو صبح کام پہ چلا جاتا ہے، رات کو آتا ہے، اس کی یہ کرسچن بیوی جو ہے، اس کی یہ بیوی جو ہے یہ کیا کرتی ہے، بچوں کو جو ہے وہ بچوں کو لے جاتی ہے سیدھی جو ہے اپنے عبادت خانے کے، بچوں کو چرچ کے اندر لے جاتی ہے، اور پھر ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور اس اہل کتاب عیسائی سے نکاح کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے وہ عیسائی عورت جو ہے وہ چرچ میں لے گئی تو اولاد بھی جو ہے آپ کی عیسائی بن جاتی ہے۔ یہ اہل کتاب سے
نکاح کرنے کا نقصان۔ تو اسی طرح بد مذہبوں سے نکاح کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بیٹی دے دی تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بیٹی تو آپ نے دے دی، وہ تو سنی تھی، اہل سنت تھی، جب کسی بد مذہب کے یہاں گئی تو وہاں جانے کے بعد جو ہے اس کے شوہر نے جو بد مذہب تھا اس نے جو ہے مدرسے میں داخل کیا، تو وہ بد مذہبوں کا مدرسہ تھا، جس عبادت خانے میں وہ اس کو لے گیا وہ بد مذہبوں کی عبادت گاہ تھی۔ پھر کیا ہوا، وہ بچے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بد عقیدہ ہونے لگے، پھر بڑے ہو کر وہ بھی فتوے لگانے لگے، نظر و نیاز حرام ہے، 12ویں جو ہے یہ ناجائز ہے، غوث اعظم کی 11ویں یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس طرح نسلوں کی نسلیں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں جو ہے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اے مسلمان اہل سنت، تم جو ہے اپنی بیٹی جو ہے صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ کو دو۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ پوچھیں گے کیسے، ہمیں تو شرم آتی، واہ بھائی، تنخواہ پوچھتے ہیں تو شرم نہیں آتی، عمر پوچھتے ہیں شرم نہیں آتی، خاندان پوچھتے ہیں شرم نہیں آتی، دین مذہب پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ اور یہ بھی مت کہیے گا کسی لڑکے کے پاس جائیں اسے دیکھنے کے لیے، انٹرویو کے لیے، بچی کا رشتہ آئے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، چالاکی کیجئے گا، یہ مت کہیے گا ہم اہل سنت ہیں، ہم الحمدللہ حضور علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان کے باادب ہیں، ہم غوث و خواجہ کے وفادار ہیں، ان کے غدار نہیں ہیں۔ ذرا آپ بتائیے آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے؟ اب وہ منافق ہوگا، منافقت بہت بڑھ گئی ہے، وہ بھی کہے گا ارے ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم بھی مان لیتے ہیں۔ منافقت جو ہے اگر بھری ہوگی تو عزیزان گرامی آپ نے چالاکی کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے سب سے پہلے پوچھنی ہے آپ کی عمر کتنی، خاندان کیسا، آپ کی تنخواہ کتنی، پھر پوچھئے گا یہ جو میلاد وغیرہ مناتے ہیں جگہ جگہ محفلیں، یہ کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے؟ اب یہ کھلے گا، اب جو ہے پتہ چل جائے گا کہ رانگ نمبر لگ گیا یا بہترین نمبر لگا ہے۔ ارے اگر وہ انشاءاللہ حضور سے محبت کرنے والا ہوگا کہے گا نہیں نہیں الحمدللہ یہ کرنی چاہیے، ہم بھی جو ہے اسے مانتے ہیں، غوث اعظم کا دن منانا چاہیے، ہم بھی غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم بھی غریب نواز کے وفادار ہیں، پھر یہ کھلے گا۔ آپ نے ٹیکنیک جو ہے اس طرح استعمال کرنی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، ورنہ میں نے معاشرے میں یہ بھی دیکھا کہ دیکھتا ہے سامنے والا جو ہے یہ کٹر سنی قسم کا ہے، اہل سنت ہے، اولیاء کو ماننے والا ہے، غوث و خواجہ کا وفادار ہے، تو وہ منافقت کرتا ہے، اس وقت یہ کہہ دیتا ہے ارے ہم بھی مانتے، لیکن بات کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہابی دیوبندی ہے، یہ ہمارے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے کو یہ شرک اور بدعت کے ہم پر فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی ٹیکنیک استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ الحمدللہ یہ حضور کا عاشق ہے، حضور کا با ادب ہے، غوث اعظم کا با ادب ہے، غریب نواز کا چاہنے والا ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہے، یہ آپ کے سامنے جو ہے عزیزان گرامی ظاہر ہو جائے گا۔ اور کسی نے بد مذہب کو اپنی بیٹی دی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی وعید ارشاد فرمائی؟ ابن ماجہ سیاہ ستہ کی کتاب ابن ماجہ ابواب النکاح، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے بد مذہبوں کو اپنی بیٹیاں دینے والوں، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن کسی کتے کے نیچے بچھے؟ یعنی یہاں حضور نے بد مذہب کو کتا ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر بدعتیوں کو، بد مذہبوں کو جہنم کا کتا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اس ابن ماجہ یہ سیاہ ستہ کی 5ویں کتاب ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ یہ سیاہ ستہ کی 5ویں کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک ابواب النکاح کھول کر دیکھیے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ تمہاری بہن بیٹی کسی کتے کے نیچے بچھے اور وہ کتا اس کے اوپر آئے، اس سے صحبت کرے؟ آگے فرماتے تم اسے برا جانو گے تو میرے غلاموں بد مذہبوں سے تعلق مت رکھو، بد مذہبوں سے رشتہ مت جوڑو۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب انسان جو ہے بہت زیادہ، ایک تو رشتے کم آتے، اچھے رشتے آدمی کو ملتے نہیں، لیکن یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ جب کسی سنی صحیح العقیدہ
اہل سنت کے گھر اس کی بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں کسی بد مذہب کی طرف سے تو سارے گھر والے ایک طرف ہو جاتے ہیں، یہ بیچارہ ایک طرف ہو جاتا ہے، سارا خاندان ایک طرف. ارے کیوں منع کرتا؟ ویسے ہی رشتے نہیں ہے، اتنا اچھا خاندان ہے، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، دکانیں ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ کہتا نہیں دوں گا تو صرف حضور کے وفاداروں کو دوں گا، تو صرف غوث و خواجہ کے وفاداروں کو دوں گا. میں یقین کیجیے آج بڑی ہمت سے یہ گفتگو آپ کے سامنے کرتا ہوں، کہ ناراض ہو تو ہو جائے، کوئی بلے ہاتھ نہ چومے، آج سے مجھے کوئی مسئلہ نظرانہ نہ دے، لیکن یہ حق اور سچ بات ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو بد مذہبوں کے سپرد کر کے یا بد مذہبوں کی بیٹی لے کر آج ہم نے اپنے نسلوں کو خراب کر دیا، اپنی نسلوں کو ہم نے تباہ کر دیا. اور یہ صرف ہمارے میں ہے. پوچھئے کسی بوری کو، کسی سنی اہل سنت کو تم نے اپنی بیٹی دی ہے؟ کیا اس کی لی بیٹی تم نے؟ کسی شیعہ مولوی کو پوچھئے، سب منع کریں گے. کسی اسماعیلی کو جب وہ اپنے ہی مسلک میں فرقے میں یہ بچیاں دیتے لیتے ہیں تو پھر اہل سنت کیوں پیچھے ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ گھر کا اہل سنت سنی صحیح العقیدہ شخص یعنی باپ یا بھائی ایک طرف ہو، پورا گھر ایک طرف، بھائی باپ ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف، ایسے موقع پر ہمت کر کے کوششیں کر کے آگے بڑھ کر وہ جو ہے اپنی بچیوں کو بد مذہبوں کے سپرد نہ کرے تو خدا کی قسم اس دنیا کے اندر میں نے ان کا بدلہ اتنا اچھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے و توفیل اس سے بھی بڑھ کر اچھا اہل سنت کی طرف سے انہیں رشتہ عطا کیا. ایسے کئی مثالیں ہماری اس مسجد کے اندر بھی. ایک شخص نام میں نہیں لیتا، تقریباً 2 مہینے تک وہ حجرے میں آ کر روتے رہے کہ میں اکیلا پڑ گیا، میں تنہا ہو گیا. میں نے کہا نہیں ہوگا، بد مذہبوں کو بیٹیاں نہیں دیتی، کچھ بھی ہو جائے. کہا میری ماں میرے خلاف ہو گئی ہے. میں نے کہا مجھ سے بات کرائیے موبائل پہ، میں انہیں سمجھا. میرا باپ میرے مخالف ہو گیا، میری بیوی میری مخالف ہو گئی، میرے بیٹے میرے مخالف ہو گئے کہ ابا اس ترقی یافتہ دور میں تم کس چکر میں پڑ گئے. لیکن میں نے ایک ہی بات ٹھانی ہے کہ اگر رشتہ دوں گا تو حضور کے غلام کو ہی، رشتہ دوں گا تو غوث و خواجہ کے وفادار کو دوں گا. الحمدللہ وہ بیچارے ادھر آتے تھے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، میرا دل بھی نرم ہو جاتا، میں بھی دعا کرتا، وہ بھی دعا کرتے. 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ پہلے تو ایک بیٹی کا بد مذہب سے رشتہ آیا، انہوں نے منع کیا. اللہ کے کرم سے حضور کی نالین کے صدقے ایسا کرم ہوا کہ ایک ساتھ جو ہے دونوں بچیوں کی شادیاں ہو گئی. قربانی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا پھل بھی عطا کرتا ہے. قربانی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا ثمر بھی عطا کرتا ہے. تو میں یہی ایک بار پھر عرض کروں گا عزیزان گرامی کہ نسلوں کو تباہی سے بچائیے. یہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور یہ آگ ہماری ہی لگائی ہوئی ہے. ہم آج کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھاتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ بھی نماز سکھاتے ہیں، آپ بھی نماز سکھاتے، یہ بھی روزے کی تلقین کرتے، آپ بھی روزے کی تلقین کرتے. ارے اگر بچہ ادھر قرآن پڑھ لے تو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا میں بتاؤں؟ ہوتا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے تو بچے کو بھیجا ہے تم نے، لیکن جب 2-4 مہینے کے بعد ان کے مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے جاتا ہے، لیکن جب 4 مہینے کے بعد 12ویں کا مبارک مہینہ آتا ہے اور ماں محفل میلاد کی تیاری کرتی ہے تو یہ چھوٹا بچہ کہتا ہے ماں یہ کیا کر رہی ہو؟ ماں کہتی ہے بیٹا حضور علیہ السلام کا میلاد منائیں گے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ. بچہ کہتا ہے ماں یہ تو شرک ہے. ماں کی آنکھیں کھلی، یہ کیا کہہ رہا؟ کس نے سکھایا؟ کہا یہ ہمارے مدرسے کے قاری صاحب ہمیں سکھاتے ہیں. ایک جو ہے شخص کہنے لگا کہ ہمیں بھی خبر نہیں تھی
ہم بھی جو ہے اپنے بچے کو بھیج رہے تھے، اچانک ایک دن ٹی وی پر صلاۃ و سلام ہو رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام، تو بچہ کہتا ہے ابا بند کرو، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ارے کہنے لگا بیٹا کس نے سکھایا؟ کہا یہ مدرسے کے قاری صاحب ہمیں سکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں ارے قرآن پڑھا رہے، سنی گلاب جامن بنا ہوا، اہل سنت بالکل یہاں سے اٹھایا ایسے منہ۔ آپ بتائیے کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ ہمیں کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو مسجد میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ میں نے کہا ایک مرتبہ تم اپنی مسجد میں مجھے بھی بیان کروا دو، ہم بھی تمہیں آنے دیں گے۔ نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میں ایک جمعہ اپنی مسجد میں بٹھا دو، صرف ایک جمعہ بیان کروں گا۔ نہیں نہیں ایسا نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ جب تم کہتے تم بھی ایک ہو ہم بھی ایک، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو ہم بھی کلمہ، جب تمہاری مسجد کی بات آتی ہے کہتے نہیں ہم نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اپنی مسجد میں کیوں آتے؟ ایمان ڈکیت مارنے کے لیے کیوں؟ جب تم نہیں یہ میں نے باقاعدہ کہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے گھر میں کہ صرف ایک جمعے کی تقریر کرنا ہے، بس دوسرا نہیں کروں گا، ایک جمعہ۔ بورا پیر کے اندر اہل حدیث کی مسجد میں نے کہا آئے تھے اتنی بڑی داڑھی والے، میں نے کہا ایک جمعہ دے دو، میں کہا چلو ایک کام کرو اذان ہی دینے دو، ابھی عصر کا وقت ہے، مغرب ہونے والی ہے، حجرے میں آئے تھے، میں نے کہا ایک مغرب کی اذان ہی دینے دو۔ پتا ہے مغرب کی اذان دے گا تو سلام پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں جو لاتیں پڑیں گی جوتے پڑیں گے وہ ان کی۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو جب تمہارے اوپر آتی ہے تو تم کہتے ہو نہیں، اور جب تمہارا فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم ایک ہیں، ہمارے میں اتحاد۔ ایک بات رکھو، مسلمان منافق نہیں ہوتا ہے، مسلمان کی زبان ایک ہوتی ہے، وہ جو ظاہر میں ہوتا ہے باطن میں بھی وہی ہوتا ہے، جو باطن میں ہوتا ہے ظاہر میں بھی وہی ہوتا ہے۔ آج انہی مسلمانوں کی شرارتوں کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ حضور کی گستاخیاں کتنی بڑھ گئی، اور وہ ہند جہاں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی، 100 سال کے بعد ایک چڑیل نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں سر عام گستاخی کی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بے غیرت حکمران ہے، پورا دن جو ہے ایک دن جو ہے ہڑتال کر کے پاکستان کو بند کر کے ہند کو یہ بتانا چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان عاشقان رسول کا ملک ہے، لیکن آئے ایسے حکمران جو آئی ایم ایف کی غلامی کے اندر یوں پیٹرول بڑھا رہے ہیں، یوں مہنگی کر رہے ہیں، ان کو لایا ہی اسی لیے گئے کہ تم جو ہے آئی ایم ایف کی پکی اور سچی غلامی کا جو پٹا تم نے گلے میں سجا رکھا ہے اسے ثابت کرو کہ تم پکے غلام ہو آئی ایم ایف اور یہود و نصارہ کے، یہ ثابت کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ ورنہ آپ دیکھیے ابھی منع کریں، ابھی ان کی دھوتی اتار کر ان کو باہر نکال دیا، 1 منٹ نہیں لگے گا، آپ دیکھیے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناموس ہے اس پر ہم سب کی عزت قربان ہے۔ حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر ہمارے ماں باپ، ہماری بہن بیٹیوں سب کی عزت قربان، لیکن ہم جو ہے اس گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ عالم اسلام اٹھے، کیوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھا؟ کیوں جو ہے اس طرح زبانیں بند کر کے بیٹھا ہے؟ کیا نبی کی عظمت تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے؟ حضور کی گستاخی میں تمہارا دل نہیں جلتا؟ ارے تم آج یہ ملک ہمیں ملا ہے تو یہ حضور کا صدقہ ہے، آج یہ دنیا بنی ہے تو یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے، تو اٹھو نبی پاک علیہ السلام کی ناموس میں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ کردار ادا کرو، ورنہ وہ رات آنے والی ہے قبر کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا۔ قیامت تو بعد میں ہے، پہلے قبر کے اندر حضور علیہ السلام کا سامنا کرنا پڑے گا، جب فرشتہ تمہیں اٹھا کر بٹھا کر پوچھے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس وقت ہی جو ہے تمہاری پکڑ ہو جائے گی، تم پر عذاب شروع ہو جائے گا، تم پر وبال اسی وقت شروع ہو جائے گا۔ تو وہ قبر کی اندھیری رات آئے، اس سے پہلے مسلمانوں جاؤ، اس سے پہلے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ۔ اور یہ ہند کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھ، ایک تو اس گستاخ عورت سے معافی نہیں منگوائی گئی بلکہ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، اور اس وقت یہ حالت ہے ہند کے اندر کہ بعض انڈیا کے شہروں کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ مسلمان کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، اتنا ظلم و ستم۔
ایک تو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کو تکلیف دی اور اس کے بعد مسلمانوں کو قتل کا آرڈر دیا جائے. یہ تمہاری جمہوریت، یہ تمہارا انصاف ہے؟ یاد رکھو یہ تم پر بھی آ سکتا ہے، یہ کام تم پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا. ہمارے نبی نے جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ ہمیں سکھایا ہے. تو ہم پھر احتجاج کرتے ہیں اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جو بھی گستاخی ہوئی اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور میرا مقصد یہ نہیں تھا اس چڑیل عورت کو یہ سننا ہم نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہے میں معافی مانگتے ہوں، عالم اسلام سے معافی مانگتے ہوں، یہ الفاظ کہے، تب جا کر جو ہے اس کی جو ہے یہ بات قبول کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم عالم اسلام کو بیداری عطا فرمائے، انہیں حقیقی مسلمان میں غیرت مند مسلمان بنائے، اور رب کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام اور غوث و خواجہ کا سچا وفادار بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.